بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شرح جامی میں سے مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور ان کے توابع یعنی صرف اسم معرب کا جو حصہ ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، جس کا آغاز یہ المرفوعات کے کلمہ سے ہوتا ہے۔ المرفوعات ترکیب میں کیا واقع ہے، اس کی ترکیب ہم کیسے کریں گے۔ اسی طرح آگے چل کر المنصوبات ہیں اور اگلا لفظ المجرورات ہے۔ اسی طرح کسی بھی کتاب کے لیے جو فصل ہوتے ہیں، عنوان ہوتے ہیں، ان کی ترکیب کا انداز اور ان کی ترکیب کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ جو المرفوعات ہے، المرفوعات میں ابتدائی طور پر ہی دو احتمال ہیں، یہ معرب بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مبنی بھی بن سکتا ہے۔ اگر یہ مبنی ہو تو یہ مبنی بر سکون ہوگا، بس اس کو یوں پڑھیں گے المرفوعات۔ اب یہ مبنی کیوں ہے؟ مبنی اس وجہ سے ہے کہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع نہیں ہے۔ اور یہ اسم متمکن کی اقسام میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جب کوئی اسم متمکن ہو اور وہ ترکیب میں واقع نہ ہو تو یہ ترکیب میں واقع نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مبنی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی ترکیب اس کی یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی یہ المرفوعات معرب ہو۔ اگر یہ معرب ہوگا تو پھر یہ اس کی تین طرح کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ مرفوع ہو، اور پھر اس کا مرفوع ہونا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، یہ ہم اس کو مبتدا محذوف کے لیے خبر بنا لیں اور یوں کہہ دیں ہذہ المرفوعات، ہذہ المرفوعات، یا پھر ہم اس کو مبتدا بنا لیں المرفوعات اور آگے اس کے لیے ہم خبر محذوف نکالیں ہذہ۔ تو یا تو ہم یوں کہہ دیں ہذہ المرفوعات یا پھر یوں کہہ دیں المرفوعات ہذہ، اور اس طرح یہ مرفوع ہو جائیں گے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے، معرب ہونے کی حالت میں پہلی ترکیب یہ ہو جائے گی۔ دوسری ترکیب معرب ہونے کی حالت میں اس کی یہ ہو جائے گی کہ جی یہ المرفوعات منصوب ہو۔ اگر یہ منصوب ہو تو پھر یہ کسی محذوف فعل جیسے خذ ہے، خذ المرفوعات، اسی طرح اقرأ ہے، اسی طرح احفظ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اقرأ، احفظ یا خذ وغیرہ کے لیے یہ بن جائے گا مفعول بہ، اور پر ہم اس کو یوں پڑھیں گے خذ المرفوعات۔ تیسرا اس کے اندر معرب ہونے کی حالت میں اس کی ترکیب یہ ہے کہ یہ مجرور ہو، اور پھر مجرور ہونے کی حالت میں اس کی تقدیری عبارت یوں ہو جائے گی ھذا بحث المرفوعات۔ گویا کہ اس صورت کے اندر ہم نے اس کے لیے مبتدا بھی محذوف نکالا، مبتدا کے بعد یہ اس کے لیے مضاف محذوف نکالا اور یہ مضاف الیہ ہے، لہذا یہاں پر یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے المرفوعات کی ترکیب پڑھی ہے
کہ المرفوعات کی ترکیب جو ہے وہ معرب بھی ہے، یہ اس کے اندر مبنی ہونے کا بھی احتمال ہے۔ پھر اگر یہ معرب ہوگا تو اس پر 3 طرح کا اعراب آ سکتا ہے، جو مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مبنی ہو تو پھر اس کا اعراب یہ مبنی ہوگا بر سکون ہوگا، اس لیے کہ یہ اسم متمکن ہے اور یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔